اور پھر آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک کو لے کے حاضر خدمت ہیں، اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کہ ہاؤ اینڈ وین یو ایس اکنامی واز اسٹرینتھنڈ۔ اب دیکھیے، یہ سوال جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے اندر نہ صرف ہم جو ہے وہ اس ٹیکنیکلٹی کو دیکھیں گے کہ امریکہ بالآخر کس طریقے سے ایک سپر پاور بننے کے، دنیا کی واحد سپر پاور بننے میں کامیاب ہوا، اور پھر اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہم راز نکالیں گے کہ آخر وہ کیا راز ہے، کیا سیکریٹ کیا ہے۔ یعنی کہ اگر میں ابھی اسی وقت ہی کہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا ہمارے ذہن میں فوری طور پہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، اس وجہ سے تو ایٹم بم تو پاکستان کے پاس بھی ہے، پاکستان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ایسی چیز اس کے پاس ہے جو کہ اس کو سپر پاور بناتی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو منمانی کرنے دیتی ہے؟ تو شاید وہ یہ ٹرم ہے جس کو ہم اکنامی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اکنامی آج جو وار ہے وہ اس اکنامی کی وار ہے۔ آج وار جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وار ہے۔ آج جو وار ہے وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی وار ہے ٹریڈ کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، پیسہ بنانے کی وار ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس وقت دنیا پہ حکمرانی وہی ملک کر رہے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ اب کسی ملک کی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ جارحیت یا آکوپیشن جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں رہا ہے کہ وہ کوئی فورسفلی آکوپائی کر لے کسی ٹیریٹری کو۔ یہ 1920s کے اندر ہوتا رہا، 1930s کے اندر ہوتا رہا، اور 18ویں 17ویں 15ویں صدی کے اندر لوگ کرتے تھے، حکمران ہوتے تھے طاقتور، اپنی آرمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ لیکن اب آج کے دور کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کا دور ہے، یونائٹڈ نیشنز موجود ہے۔ آپ کسی ملک کو جو ہے فورسفلی آکوپائی نہیں کر سکتے، اس کی ریسورسز کو آکوپائی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس دور کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا ملک جیسے سنگاپور ہے، اس کی اکنامی پاکستان کی پوری معیشت سے جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کئی دفعہ آپ اس کو ضرب دے دیں تو اتنا چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ میرے خیال سے کراچی سے بھی چھوٹا ہوگا، یا اگر میرے انڈین ویورز دیکھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں تو ایک آپ دہلی کو دیکھ لیجئے یا کلکتہ کو دیکھ لیں، اس سے چھوٹا ملک ہے وہ، آبادی تو اس کی بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہے انڈیا کے برابر مقابلے میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ انڈیا کی بھی اتنی بڑی اکنامی غالباً نہیں ہوگی، میں نے ابھی اسٹیٹسٹکس چیک نہیں کیے ہیں، بہرحال پاکستان سے تو بہت بڑی اس کی اکنامی ہے، لیکن جو ہے وہ آپ اس طریقے سے اس چیز کو چیک کیجئے کہ جو ہے وہ ایک اکنامی کس طریقے سے اس وقت کی رول پلے کر رہی ہے، جہاں پہ کہ آرمامنٹس یا آرمی یا اس کے ویپنز جو ہے وہ اتنا بڑا کردار ادا نہیں کر رہے۔ میں نے سوالات کچھ لیے ہیں، ظاہر سی بات ہم ہسٹری میں جائیں گے، امریکہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ اتنی بڑی اکنامی کیسے بنا، کیونکہ میری بات سے بات تو واضح ہو گئی کہ امریکہ سپر پاور اپنی اکنامی کی وجہ سے ہے، کہ اس کی اکنامی سب سے بڑی اکنامی ہے، اس وجہ سے وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، پوری دنیا کو جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کو کیا عمل کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے میں نے کچھ سوالات لیے ہیں۔ ہاؤ ہیریس ٹرومین ہیڈ بیکم president? What do you know about Bretton Woods Agreement? What was Marshall Plan? And what is the second name of Marshall Plan? And what is petrodollar? تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اسی سے ہمارا پورا ٹاپک کور ہو جائے گا، اس میں ہم انگلش اردو دونوں سلائڈس کو لیتے جائیں گے۔ سوال میں نے لیا ہے CSS کے کرنٹ افیئر کے 2009 کے پیپر سے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سوال کچھ اس طریقے سے کہ the strength of Chinese economy is perceived as a threat by USA to its dwindling hegemony. What changes at policy level are required by America for harmonious relations with China? بہرحال آگے چلتے ہیں، آپ سوال سمجھ گئے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکے، امریکہ کو بیٹ کر سکے اکنامی کے لحاظ سے، اور امریکہ ایسا کرنے نہیں دینا چاہتا کسی کو بھی، اور یہ پوری کی پوری اس وقت کہانی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، بنا ٹائم ضائع کیے آگے چلتے ہیں۔ میرا نام نوفل صفوان ہے، سر نوفلز اکیڈمی سے میرا تعلق، اور جو ہے اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ 32nd ڈیموکریٹ صدر تھے امریکہ کے، اور ان کی بہت ساری یونیکنیسز ہیں، لانگسٹ سرونگ ہیں پریزیڈنٹ USA کے، 4 دفعہ یہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے، 1933 سے 1945 تک یہ واحد صدر ہے جو کہ جو ہے وہ 4 دفعہ امریکہ کی تاریخ میں
جو ہے وہ صدر بنے. امریکہ کی تاریخ میں 2 دفعہ سے زیادہ کوئی بھی صدر نہیں بن سکا آج تک, ٹھیک ہے جی, علاوہ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے. ٹاپ 5 امریکن پریزیڈنٹ کے اندر ان کا بھی آتا ہے نام. آپ کو میں بتا دوں کہ امریکہ کے اندر جو سب سے ہائیلی رینکنگ ہے وہ ابراہم لنکن ہے, ٹھیک ہے جی. ابراہم لنکن کو سب سے ہائیلی کیٹیگرائز جو ہے پریزیڈنٹ کا کیا جاتا ہے, اور انہی ٹاپ 5 کے اندر فرینکلن ڈی روزویلٹ کا بھی تعلق ہے. ان کا جو تعلق ابھی اس وقت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 1933 سے 1945 تک یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے, جو کہ ڈیسائسو ایرا ہے دنیا کے اندر. آج جو بھی کچھ دنیا نظر آ رہی ہے وہ اس ایرا کی وجہ سے. اس ایرا کے اندر امریکہ کی قسمت پلٹ گئی ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ تھا, اور اس کے دور کے اندر جو ہے وہ امریکہ گریٹ ڈپریشن سے باہر آیا. میں نے اس سلائڈ کو اسٹل کر کے پڑھ لیجئے گا, اس کے اندر میں نے ساری چیزیں تھوڑی سی دی ہیں. گریٹ ڈپریشن کو دیکھ لیجئے گا. امریکہ کا وہ حصہ ہے اکنامی کا کے ڈاؤن فال کا, جب لوگوں نے اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا لی. یہ 1920s کی بات ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ اس دور کے اندر امریکہ کی اکنامی اتنی ڈاؤن ہوئی کہ لوگوں نے جو ہے وہ خودکشیاں کر لیں. اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ پالیسیز کے ساتھ آتے ہیں, جس کو کہ جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا, اور جس کی وجہ سے وہ ایک انتہائی سکسیسفل صدر رہے, اور امریکیوں نے ان کو اتنا پسند کیا کہ وہ تاحیات صدر بن گئے. تاحیات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا کوئی مقصد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی, بلکہ 1933 سے لے کے اپنی سانس کی آخری گھڑی تک وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں اتنے امپورٹنٹ صدر بن جاتے ہیں, اور امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے باہر لانے کے لیے ٹرم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے گریٹ ڈپریشن کی. گریٹ ڈپریشن سے بڑے سکسیسفلی جو ہے وہ امریکہ کو باہر لے کے آئے, اور نہ صرف امریکہ کو اکنامیکلی جو ہے وہ بحال کیا, بلکہ اس حد تک بحال کر دیا کہ وہ دوسرے ملکوں کو پیسہ بانٹنے کے جو ہے وہ لائق ہو گیا. یہاں سے پھر کہانی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. حیران کن طور پہ فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہیں وہ ایک اسٹروک کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہیری ایس ٹرومن جو ہیں وہ نئے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. اب یہاں سے وہ ڈیسائسو ایرا شروع ہوتا ہے. یہ اقوام متحدہ کا قیام ہو چکا ہے, نیا ہوا ہے, ابھی اقوام متحدہ کو اتنا پاورفل جو ہے وہ ادارہ نہیں بن سکا ہے, لیکن بہرحال اقوام متحدہ کا قیام ہو چکا ہے. اور ہیری ایس ٹرومن جو ہے وہ اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے بیسیکلی روزویلٹ کے, اور امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ مر جائے تو وائس پریزیڈنٹ آٹومیٹکلی پوری ٹرم کے لیے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. تو ہیری ایس ٹرومن کا جو ہے وہ ایک یونیک یہ کیس ہے, اور اس نے بہت سارے فیصلے کیے جو کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیسائسو تھے, جس میں جو ہے وہ مارشل پلان جو ہے وہ جو یورپ کی بحالی کے لیے اکنامی کی بحالی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا, وہ ہیری ایس ٹرومن تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جب جاپان کے اوپر جو ہے بم گرائے گئے تو وہ بھی ہیری ایس ٹرومن تھے. تو یہ ایک جو ہے وہ یہ 2 صدر جو ہے حالانکہ دونوں ڈیموکریٹس تھے, اور دونوں کا اصل میں ایک ہی الیکشن سے ہی الیکٹ ہوئے تھے, اور جو ہے وہ بہرحال یہ اس طریقے سے سیٹ اپ بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ, میں جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آخر امریکہ کیسے بنا, یہ سوال ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی سن 1944 میں عالمی رہنماؤں کا برطانیہ میں اجلاس ہوا, جس میں فیصلہ ہوا کہ لندن عالمی مالیاتی لین دین کا مرکز ہوگا, مگر امریکی ڈالر کو عالمی اجناس اور کمیونٹیز, سونا چاندی, تیل وغیرہ کی خریداری میں کلیدی کرنسی کی حیثیت حاصل ہوگی. اس معاہدے کو برٹن ووڈ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. اب یہ 1944 کے اندر جو ہے برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کی کچھ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. برٹن ووڈ ایگریمنٹ اصل میں اس کو اگر میں تھوڑا سا سمیٹوں تو برٹن ووڈ ایگریمنٹ دراصل اس بات کا آغاز تھا کہ جو ہے وہ دنیا اب تجارت اپنی جو کرے گی جتنی بھی وہ US ڈالر کے اندر کرے گی, اور اس کے لیے یورپ کے اکثریتی ممالک جو ہیں وہ راضی ہو گئے. البتہ سوویت یونین نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے, اور جو ہے وہ اس نے اس پہ راضی نہیں ہوا تھا. بہرحال امریکی ڈالر کی جو رکھی گئی قدر وہ اس طرح سے ہے کہ امریکی ڈالر کی قدر $35 فی اونس سونے کے مساوی قرار دی گئی, یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ اتنے ڈالرز جو ہے وہ اپنے پاس پیدا کرے گا
جب اس کے پاس ایک اونس جو ہے وہ سونا ہوگا تو $35 پیدا کرے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہو گیا ہے کہ امریکہ، میں اس کو پورا پڑھ معاہدے میں شامل تھا کہ امریکہ اپنے پاس موجود سونے کے مساوی ہی ڈالر چھپائی کرے گا، اور جب بھی ڈالر کے عوض سونا طلب کیا جائے گا امریکہ یہ سونا دینے کا پابند ہوگا. معاہدے میں امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اتنا ہی ڈالر چھاپے گا جتنا اس کے پاس سونا ہوگا، مگر امریکی فیڈرل ریزرو نے کبھی بھی معاہدے میں شامل ملکوں کو ڈالر کی چھپائی، زیر گردش ڈالروں سے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی غیر جانبدارانہ آڈٹ کروایا. عالمی لین دین میں یہ نظام 1971 تک ایسی چلتا رہا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سن 70 کی دہائی کے آغاز میں جب ویتنام جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو امریکی اخراجات، ظاہر ہے جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں، امریکہ نے جنگ لڑی تو لوگوں کو خدشہ ہوا دوسرے ممالک کو کہ امریکہ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ سونے سے زیادہ چھاپ رہا ہے، اضافی چھپائی کر رہا ہے. جو اکنامی کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اس کو اگر سمجھانے بیٹھ گیا تو پریزنٹیشن بہت لمبی ہو جائے گی. بہرحال اب اضافی چھپائی کر رہا تھا جبکہ اس کے پاس مطلوبہ مقدار میں سونا موجود نہیں تھا. فرانس نے امریکہ سے ڈالر کے عوض سونا طلب کر لیا. اب جب یہ فرانس نے اپنے ڈالرز کو ایکسچینج کرانا چاہا جو ہے وہ گولڈ سے، تو امریکی صدر رچرڈ نکسن اس وقت موجود تھے. انہوں نے معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈالر کے ساتھ سونے کے تعلق کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا، اور اس وقت سے اب تک یہ بحال نہیں ہو سکا. یعنی کہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ یونیلیٹرلی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا صدر رچرڈ نکسن نے جب جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبت پڑی. یعنی کہ امریکہ شروع سے ہی دھوکہ دے رہا تھا. بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کو اس نے کبھی بھی فالو نہیں کیا اور جو ہے وہ کاغذ کے نوٹ چھاپ کے جو ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کری. اور جو ہے ایسا مجھے اور آپ کو بھی موقع مل جائے تو ہم بھی جو ہے وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو یہ ایسا امریکہ نے کیا اور یہ اس نے اس میں کہاں تک وہ ٹرانسپیرنٹ رہا، کہاں تک ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کامن سینس آپ سب کے پاس ہے تو اس چیز کو ذرا اچھا اب جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 1949 دنیا کو ترقی دینے کے لیے مارشل پلان ترتیب دیا گیا جس نے در حقیقت ڈالرز کو مزید استحکام بخشا. امریکی صدر ہیری ٹرومین نے دستخط کیے اور جو ہے 1948 کے اندر ہی یہ جو ہے وہ نافذ عمل ہو گیا تھا. اور جو ہے وہ پلان کے تحت پوری یورپ کے اندر جو رقم بانٹی گئی وہ تقریباً $200 ارب تھی. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ نے جب یہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ سائن کر دیا اب اس کے پاس جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس کو دل چاہے وہ جتنے ڈالر دے دے. اب ڈالر وہ چھاپ رہا ہے، وہ کسی کو بتا نہیں رہا کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا سونا ہے اور کتنا اس کے پاس ڈالر ہے. وہ ڈالر تو اس نے جو ہے وہ یہ ڈالرز بہرحال جو ہے وہ بانٹے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اتنے اس کے پاس سونا تھا یا نہیں تھا. بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ذرا نیچے کی طرف دیکھیے گا. دوسری طرف 1948 کے بعد اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگی معرکوں میں عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے خلیجی ملکوں میں احساس عدم تحفظ پایا جاتا تھا. وہ اپنی حفاظت کے لیے مضبوط اتحادی کی تلاش میں تھے. امریکہ نے 1973 میں سعودی فرما روا شاہ فیصل سے معاہدہ کیا. سعودی عرب سے تیل کی خریداری کے تمام معاہدوں میں لین دین کرنسی امریکی ڈالر ہوگی. اس سعودی عرب کے امریکی بانڈز میں سرمایہ کاری پر منافع بھی ملے گا اور یوں پیٹرو ڈالر کی ٹرم وجود میں آئی. دراصل یہ امریکہ کا ایک اور حربہ تھا ڈالر کی سپیریئرٹی کو برقرار رکھنے کا. امریکہ آج تک ڈالر کو دنیا کی تجارتی کرنسی کے طور پر قائم رکھنے میں انتہائی کامیاب ہے. دیکھنا یہ کہ عمل کب تک جاری رہے گا یہ دیکھنا ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ 1971 کے اندر اس کی جو قلعی تھی اس کا راز کھل گیا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ڈالرز چھاپ رہا ہے اور اس نے بریٹن ووڈ ایگریمنٹ سے باہر آ گیا. اب اس کو ایک نیا شکار چاہیے تھا. اس کو اپنی اکنامی کو اپنے ڈالر کی سپیریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا بریٹن ووڈ ٹائپ کا جو ہے وہ ایگریمنٹ چاہیے تھا. تو اس نے وہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ تو نہیں کیا لیکن عربوں کو پھنسا لیا. عرب جو کہ عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے پہلے ہی زب و حالی کا شکار تھے، برے حال میں تھے، ان کو جو ہے وہ اس نے پھنسا لیا سیکیورٹی کے نام پہ کہ میں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا، آپ بس اتنا کرو کہ جو پیٹرول آپ بیچو. کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ اوپیک بن چکا تھا، سعودی عربیہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی پیٹرول کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اوپیک کنٹریز ہی جو ہے وہ طے کرتے ہیں.
تو سعودی عرب نے جو ہے وہ یوں جب حامی بھری تو آٹومیٹکلی جو باقی جتنے بھی کنٹریز تھے جو پیٹرول مڈل ایسٹ کے اندر جو بنا رہے تھے، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں تو پیٹرول کی جو آمد تھی وہ تھی ہی عرب کنٹریز سے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پیٹرو ڈالر بنتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے کہہ دیا کہ اب جتنا بھی پیٹرول ہم بیچیں گے وہ اس کے عوض جو ہے وہ آپ سے ڈالرز لیں گے. تو اب پوری دنیا کو ڈالرز کی ایک بار پھر ضرورت پڑی کہ اگر انہیں پیٹرول چاہیے تو انہیں ڈالر چاہیے، تو پھر وہ امریکی معیشت مضبوط ہونے لگی. اور آخر کیسے امریکہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے؟ جواب اپنی کرنسی کی وجہ سے، جسے ہم یو ایس ڈالر کہتے ہیں، یہی پیٹرو ڈالر بھی کہلاتا ہے. اس کی حفاظت کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے ہمیشہ ایسے اقدامات کیے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے. چلیں ایک نظر ہسٹری پر ڈالتے ہیں. آخر لیبیا کے حکمران کرنل محمد قذافی اچانک امریکی اور مغربی حکومتوں کے لیے کیوں ناپسندیدہ ہو گئے؟ حالانکہ یہی وہ شخص تھا جو کہ امریکہ کا پسندیدہ ترین آدمی تھا. آخر کیا ہوا؟ تو سنیے. قذافی نے تجویز دی تھی کہ افریقی ملکوں کو ایک یونین قائم کر کے مشترکہ کرنسی قائم کی جائے جو سونے سے منسلک ہو، اور اس کرنسی میں سونے کی خرید و فروخت کی جائے. یوں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جب پھر یہ وہ تجویز تھی جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈالر کے اوپر جو ہے وہ ضرب آ سکتی تھی، تو عرب اسپرنگ آ گیا. اور اب عرب اسپرنگ کے اندر آپ نے دیکھا قذافی کا بھی خاتمہ ہوا. دوسرے بھی بہت سارے عرب کنٹریز جو ڈومینیٹ کر رہے تھے ان کے بھی جو ہے لیڈرز مارے گئے. بہرحال قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹ کے بےرحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. عرب ملک پیٹرو ڈالر کے خلاف اقدامات نہ کر سکیں، اس لیے امریکہ نے مستقل طور پر عرب کو دنیا کو بحرانوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. کبھی القاعدہ، کبھی دولت اسلامیہ، اور کہ اس کے علاوہ یمن اور شام میں خانہ جنگی کے نام پر کوشش ہے. تو بس یہی ہے کہ عرب ملک عدم تحفظ میں گھرے رہیں اور تحفظ کے لیے امریکہ کی جانب دیکھتے رہیں. مگر اب دنیا بدل رہی ہے. کچھ عرصے سے ایک نیا طوفان پیٹرو ڈالر سے علیحدہ ہونے کی کشمکش میں اٹھ رہا ہے. اس طوفان میں عرب ملکوں کے علاوہ چین جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. سعودی عرب نے اپنے تحفظ کی خاطر پیٹرو ڈالر میں شمولیت اختیار کی تھی، مگر اب سعودی عرب کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ اس کے خلاف امریکہ سازشیں کر رہا ہے. سعودی عرب نے امریکی اسلحے پر انحصار بھی کم کرنا شروع کر دیا ہے. اپنی دفاع کی ہمہ جہت کوشش کرنے کے لیے روس سے میزائل نظام خریدنے کا معاہدہ کیا ہے. پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے والے ملکوں کو امریکہ کی جانب سے کچلنے کے باوجود دنیا بھر میں اس سے جان چھڑانے کی کوششیں جاری ہیں. اس پورے عمل کی قیادت آج کل دور جدید کے اندر جو ہے وہ چین کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں ایندھن کا سب سے بڑا خریدار وہی ہے. ان دنوں کامیاب تجربوں کے بعد 2016 میں چین نے اعلان یہ کیا کہ وہ ایندھن کی خریداری کے معاہدے یوان میں کرے گا. اس مقصد کے لیے چینی صدر شی جن پنگ نے سال 2016 میں دورہ سعودی عربیہ کے دوران تیل کی خریداری کے لیے یوان کے استعمال پر بات چیت کی، اور سعودی عرب نے اس پر عمل کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی. چینی اسٹاک مارکیٹس نے مارچ 2018 سے تیل کی خریداری کے مستقل سودے فیوچر کانٹریکٹ ڈالر کے بجائے یوان میں کیے. یوان میں کیے جانے والے سودوں پر 2% کا ڈسکاؤنٹ یا مارجن بھی دیا جا رہا ہے. اس سے سرمایہ کاروں کو پرکشش اٹریکشن دی جا رہی ہے. چین کو پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے سے روکنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اب چین پر تجارتی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ چین کی معیشت بیٹھ جائے اور چین ڈالر کو چیلنج نہ کر سکے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے سامنے یہ معاملہ پورا کلیئر ہوا کہ دراصل امریکہ اپنے یو ایس ڈالر کی وجہ سے، جس کو آج ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں، آج کل تیل کا بحران آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کورونا کی ایک جو ہے وہ نئی پینڈیمک آپ کے سامنے دیکھنا ہے کہ دنیا کی اکنامی کس کروٹ جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ کام آئے گی، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کام آئے گی کہ کس طرح سے امریکہ نے دنیا پہ ڈومیننسی حاصل کی. تھینک یو.